अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आपका एक बार फिर हमारे इस इस्लामी दर्स चैनल के एक हसीन से प्रोग्राम शरई मसाइल में आपका खैर मकदम है। ये प्रोग्राम हम किस्तवार हर जुमे की शाम को अपने इस चैनल पर रिलीज़ करते हैं और आप सभी हजरात हमारी हौसला अफजाई करते हैं और इसको सुनकर देखकर अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सभी को अपने इल्म में इजाफा करने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बड़े दुख के साथ आपको ये बताते हुए आपको खुद मालूम है और ये प्रोग्राम करते वक्त भी हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सारी दुनिया, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने जैसा अपना कहर बर्पा कर रखा है, सारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मौत जगह जगह अपना रक्स कर रही है। परवरदिगार आलम हमें और आपको सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुफ्ती साहिब से भी दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। और ऐसे माहौल में ही रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बड़ा ही प्यारा महीना, बरकतों वाला महीना आ गया है। इस महीने में हम और आप सभी जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है वो रोज़े भी रख रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं और इस वबा का सामना भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक सभी को रोज़ा नमाज की भी तौफीक अता फरमाए, इस वबा का सामना करने की तौफीक और हिम्मत हमें अता फरमाए और इससे हमें महफूज फरमाए। आइए अपने इस प्रोग्राम का हम सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहिब की खिदमत में अर्ज करते हैं। जनाब मोहम्मद तौफीक अली साहिब पूछते हैं, सवाल ये है कि किसी शख्स ने रोज़ा रखा, सहरी खाई, बाकायदा रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद अचानक दोपहर के वक्त उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस हालत में वो शख्स रोज़ा तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता, या उस हालत में क्या करे मरीज़? ज़रा हमारे सामईन को जवाब से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े के दौरान किसी शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ गई, अब वो रोज़ा तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता है? उसे इफ्तार दरमियान रोज़े के ही करना पड़ रहा है, वो इफ्तार कर सकता है, रोज़ा तोड़ सकता है या नहीं कर सकता है, ये पूछा है। जी, अगर डॉक्टर ने बताया है और ज़रूरी है कि उसके बगैर इलाज नहीं हो पाएगा और शाम तक इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता, तो फिर आप रोज़े को तोड़ सकते हैं, उस रोज़े की क़ज़ा करें। देखिए, रोज़ा जहां अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है, वहीं ये भी फरमाया है कि जो मरीज़ हैं, ये जो मुसाफिर हैं, उनके लिए ये रुख्सत है कि वो उस दिन का रोज़ा ना रख कर बाद में कभी भी उसकी क़ज़ा कर लें। वही हुक्म इसका भी होगा, चूंकि इसने रोज़ा रखा था, जब रखा था उस वक्त इसकी तबीयत सही थी, ये मरीज़ नहीं था बल्कि ये आम हालात में था, रोज़ा रखने के बाद अचानक बीमार हुआ। अब दिन के किसी भी हिस्से में इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों का कहना है कि दवा लेना ज़रूरी है और इफ्तार के वक्त का इंतज़ार तवील हो सकता है, अभी इसकी दवा ज़रूरी है, तो ऐसे हालात में ये रोज़ा तोड़ सकता है, दवा ले, अपनी जान बचाए, अपने मरज़ का इलाज कराए और फिर इस रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद कर ले। जी, किसी भी वक्त, दोपहर का वक्त हो या कोई भी वक्त, कोई भी इफ्तार से पहले का वक्त हो, कोई भी वक्त वो रोज़ा तोड़ सकता है। एक और सवाल मौलाना इरशाद वाकिफी साहिब ने किया है। सवाल है, वो पूछते हैं कि तरावीह की नमाज में इमाम साहब ने भूल से 21 रकत यानी 2-2 रकत पढ़ाते रहे और एक दफ़ा उन्होंने 3 रकत पढ़ा दी, तो कुल मिलाकर 21 रकतें तरावीह की हो गई। सलाम फेरने के बाद किसी मुक्तदी ने इमाम साहिब को याद दिलाया
کہ امام صاحب 21 رکعتیں ہو گئیں، تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ہماری تراویح ہو گئی، نماز ہو گئی۔ اسی طرح دوسری بھول کبھی کبھی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ بجائے 20 کے 19 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھ لی جاتی ہے۔ تو ارشاد صاحب پوچھتے ہیں کہ تراویح ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا اس صورت میں مقتدی یا امام کریں تو کیا کریں؟ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت یا 1 ہی رکعت پڑھی تو نماز تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر تراویح کی جو جماعت ہوتی ہے، جو تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج ہے، اس میں 2 رکعت تراویح کر کے لوگ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اگر 2 رکعت نماز پر سلام پھیرنے کے بجائے امام نے تیسری رکعت کا اس میں اضافہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کل تراویح 20 کے بجائے 21 ہو گئیں، یا 2 رکعت کے بجائے 1 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا جس کے نتیجے میں 20 رکعت کے بجائے تراویح 19 رکعت ہو گئیں۔ دیکھیے ارشاد صاحب، نماز تراویح جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، یہ 2 رکعت نفل ہے، ظاہر ہے فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ 2 رکعت کی جو نیت باندھی ہے اس میں اگر قعدہ اخیرہ کیا تو 2 رکعت ہو جائے گی، اور اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے اور کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، یوں ہی اگر 1 رکعت پر امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا تو وہ 1 رکعت بھی نہیں ہوگی، اور اگر تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں بغیر قعدہ اخیرہ کیے ہوئے تو یہ تینوں کی تینوں رکعتیں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا اعادہ اسی وقت کر لیا جائے، اور جو قرآن پاک ان میں پڑھا گیا، جو قرآن پاک کی اس میں تلاوت کی گئی، اس تلاوت کو بھی دہرا لیا جائے تاکہ نمازی جو سامعین ہیں وہ پورا قرآن پاک مکمل سن لیں۔ چونکہ یہ نماز فاسد ہو گئی، اس لیے اس تلاوت کا اعادہ بھی اس صحیح نماز میں کر لیں جو اس کے بعد صحیح 2 رکعت پڑھیں گے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 کے بجائے 21 ہو گئی، یہ تو 1 زیادہ ہو گئی تو 20 تو ہو ہی گئی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن 2 رکعتوں میں آپ نے 1 تراویح اور لگا دی، 1 رکعت اور بڑھا دی اور قعدہ اخیرہ بھی نہیں کیا، وہ تینوں کے تینوں رکعتیں فاسد ہو جائیں گی، یعنی آپ کی رکعتیں 21 نہیں بلکہ 18 رکعتیں ہی صحیح ہوئی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ جب 18 رکعتیں صحیح ہوئی ہیں تو آپ کو ان 2 رکعتوں کا اعادہ کرنا ہے، اور ان 2 رکعتوں میں ان 3 رکعتوں میں کی گئی قرات دوبارہ کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے 1 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی 1 رکعت کی، اور اس میں کی ہوئی جو تلاوت ہے اس کا اعادہ پھر کیا جائے گا، اور دوبارہ 2 رکعت نماز صحیح سے ادا کی جائے گی تاکہ نماز تراویح کی تعداد مکمل 20 ہو جائے، اور نماز تراویح میں جو مکمل ختم قرآن پاک سنتے ہیں ہم لوگ، وہ ختم قرآن کی سعادت حاصل ہو جائے۔ قعدہ اخیرہ اور ایک آسان زبان میں لوگوں کو جب اتحیات پڑھتے ہیں لوگ بیٹھ کر، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ ایک اور سوال جناب عبدالحکیم رضوی صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر عام طور پر لوگ جب مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے یا نظام الاوقات جو آتے ہیں اس کو دیکھ کر گھڑی سے افطار کر لیا کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس کے 2-4 منٹ کے بعد روزہ افطار کیا، اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو گیا اور کسی شخص نے سحری کا وقت ختم ہونے کے 2-4 منٹ کے بعد تک کوئی چیز کھائی پی، تو پوچھتے ہیں کہ اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب بتائیں کہ روزہ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزے کے افطار کا جو وقت متعین ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے غالباً۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مساجد میں اذان رمضان کے مہینے میں کچھ تاخیر سے دی جاتی ہے،
अलग अलग मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरह के तरीक़े हैं। कुछ लोग जब वक्त हो जाता है तो ऐलान कर देते हैं कि आप लोग रोज़ा इफ्तार लीजिए और फिर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद अजान दे कहते हैं। कहीं ऐसा होता है कि किसी ने गोला छोड़ दिया, उसी को लोग इफ्तार का वक्त समझ लेते हैं। तो इफ्तार का वक्त जब हो जाए तो उस वक्त इफ्तार कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी इफ्तार किया तो कोई हरज नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा हूं शायद सवाल ये नहीं है, बल्कि वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जो औकात लिखे रहते हैं निज़ामुल औकात में या आम तौर पर जो जंतरी वगैरह छपती हैं, इनमें चूंकि 5 मिनट एहतियाती ताखीर से लिखते हैं जी, इसलिए अगर उससे पहले रोजा इफ्तार लिया या सहरी के वक्त में कुछ ताखीर हो गई तो क्या रोजा होगा या नहीं होगा। देखिए, तुलू आफ्ताब से लेकर, तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का रोजा है। गुरूब आफ्ताब कब होगा? जाहिर है कि उसकी सूरत यकीनी तौर पर हम और आप देखकर मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह तुलुए फज्र कब हो रही है, ये हम और आप देखकर यकीनी तौर पर नहीं जान सकते। हमारे ज़माने तक जो नक्शे राइज हैं या जो निज़ामुल औकात बनाए गए हैं, ये किसी इल्म के ज़रिए, किसी फ़न के ज़रिए बनाए जाते थे और फिर उसको तरतीब दिया जाता था कि फ़लाँ नमाज का ये वक्त है या गुरूब आफ्ताब का ये वक्त है, तुलू आफ्ताब का ये वक्त है। ऐसे हालात में जबकि हम अपनी आँख से नहीं देख रहे हैं, बल्कि हमें बताया जा रहा है और बताने वाला भी किसी फन के मुसल्लमा उसूल के तहत निकाल रहा है और बता रहा है, तो जरूरी है कि हम एहतियात करें। यानी एहतियात ही असल है ऐसे मौके पर। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 मिनट के चक्कर में हमारा रोजा चला जाए। लेकिन यह तय है कि अगर इफ्तार गुरूब आफ्ताब के बाद हुआ है, अगरचे अजान होने से पहले हो गया हो, अगरचे जंतरी में लिखे हुए वक्त से पहले हो गया हो, लेकिन अगर गुरूब आफ्ताब का जो सही वक्त है उस वक्त के बाद हुआ है तो रोजा मुकम्मल हो जाएगा, रोजा फासिद नहीं होगा। लेकिन सहरी में सूरत हाल बदल जाएगी। यानी गुरूब इफ्तार में गुरूब आफ्ताब के कितने ही देर बाद तक कर सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट। हाँ, गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उससे अगर 1 मिनट पहले भी इफ्तार हुआ, 2 मिनट पहले भी इफ्तार हुआ तो रोजा फासिद हो जाएगा। इसीलिए हमारे फुकाहा ने एहतियात का हुक्म दिया, एहतियात कीजिए। और एहतियातन जो 5 मिनट रखे गए हैं उसमें आप भी एहतियात कीजिए। ये नहीं है कि जिन लोगों को ये मालूम हो गया कि ये मिनट एहतियात के हैं वो उन मिनटों ही में सारी काबिलियत दिखाएं और उनमें एहतियात का दामन छोड़ दें। नहीं, एहतियात सबके लिए है। ये सही है कि गुरूब आफ्ताब का वक्त मिसाल के तौर पर 6:55 है, लेकिन जब 7 बजे लिखा गया है इफ्तार का वक्त तो 7 ही बजे इफ्तार कीजिए। ये जरूरी नहीं कि सारी दकियानूसी इन्हीं 5 मिनट में दिखाई जाए कि नहीं उससे पहले भी हम इफ्तार कर सकते हैं। नहीं, एहतियात जरूरत का तकाजा है और एहतियात रोजे जैसी अहम इबादत का तकाजा है कि हम ऐसे मौके पर एहतियात करें। बहरहाल इफ्तार में तो ये हुक्म है। और रहा सहरी का, इसी तरह सहरी में आप समझ लीजिए कि तुलुए फज्र से रोजा शुरू होता है। तुलुए फज्र के बाद अगर किसी ने खाया पिया तो उसका रोजा नहीं हो पाएगा। अब सहरी में क्या होता है, तुलुए फज्र का जो वक्त होता है उससे 5 मिनट पहले ही का वक्त लिख दिया जाता है कि यह खत्म सहरी का वक्त है, तो हमें उसके बाद ही से नहीं खाना पीना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। अब हम उसी 5 मिनट में खाएं पिएं और इसी बात का आदी बना लें अपने आप को, तो ये एहतियात के खिलाफ है। और याद रखिए कि जब हम एहतियात का दामन छोड़ेंगे और किसी चीज की उस हद तक पहुंचेंगे और उस हद के करीब चलना चाहेंगे तो किसी न किसी दिन हमें धोखा हो सकता है और हमारा रोजा जा सकता है। जो अहम इबादत है वो रोजा जो दिन भर हम लोग रखते हैं, हम दिन भर कुछ ना खाएं, कुछ ना खाए पिए, रोजों के तकाजे भी पूरे करें, लेकिन उसके बावजूद हमारा रोजा ना हो, कितने अफसोस और दुख की बात होगी।
اس لیے ہمیں ان 5 منٹوں میں احتیاط ضرور کرنا چاہیے. ہاں اگر طلوع فجر سے پہلے ہے، اگرچہ ڈائری میں لکھے ہوئے وقت کے بعد ہے، تب بھی روزہ صحیح ہو جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے. احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ عوام کو اور نہ پڑھے لکھے حضرات کو. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک سوال ہمارے اس پروگرام میں کراچی پاکستان سے آیا ہے. ہم آپ سے اسپیشلی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ یہ اسلامی معلومات دوسروں تک پہنچ سکے تو بہت بہتر ہے. یہ جناب سید وقار احمد صاحب پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر جگہوں پر، بلکہ ہم نے بھی دیکھا ہے، جو روزہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اے سی چلتا ہوتا ہے. اے سی چلتا ہے یا وہ چلا لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لیٹ جاتے ہیں اور وہاں عصر تک یا کسی بھی وقت تک آرام سے اے سی میں لیٹے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ مسجد میں بلا کسی ضرورت کے لیٹنے یا سونے کی اجازت نہیں ہے. معتکف ہو، مسافر ہو، کوئی ضرورت ہو، وہ الگ ہے. بغیر کسی ضرورت کے وہ لوگ جن کا گھر اسی محلے میں ہے، اسی بستی میں ہے، اور وہ مسجد میں صرف اس وجہ سے لیٹ جاتے ہیں کہ وہاں اے سی ہے، پنکھا ہے اور گھر میں وہ چیز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لہذا اس عمل سے بچا جائے. ویسے بھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد کا جو سامان ہوتا ہے، مساجد میں جو چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں، وہ صرف نمازیوں کے لیے ہوتی ہیں اور نماز پڑھتے وقت کے لیے ہوتی ہیں. جی. ہم جب وقف کرتے ہیں، ہم جب کوئی چیز لگواتے ہیں تو ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ پنکھا چلا کر نمازی نماز پڑھے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، یا اس مصلی پر نمازی نماز پڑھے گا تو ہمیں ثواب ملے گا. اس وقت ہمارے خیال میں یہ نہیں آتا کہ اس پر کوئی لیٹے گا تو ہمیں ثواب ملے گا. تو ہم جو وقف کرتے ہیں تو نمازیوں کے لیے وقف کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، وہ نمازیوں کی ضرورت کے لیے. لہذا وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک صرف اور صرف آرام ہی کرتے رہتے ہیں، قیلولہ کرتے رہتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل سے بچیں، اپنے گھر آ کر آرام کریں. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. یا پھر کوئی مسافر ہے، کوئی وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، جیسے مسافر ہے، اس کے لیے کہیں کوئی گھر نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بتا دیا میں نے. یا وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مسجد سے باہر ہی نہیں جا سکتا، تو پھر ان لوگوں کے لیے اجازت ہے. ایک سوال محمد معین الدین صاحب پوچھتے ہیں، تجوید سے متعلق ہے. عام لوگ ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائیں لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ جو امام حضرات کلام پاک کے دوران وقف کی حالت میں جو آخری حرف پر سکون یا تا کو ہا سے اور دو زبر کو الف سے بدلنے کی صورت ہے، وصل میں بھی روا رکھتے ہیں، وقف کی طرح پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وصل میں وقف کی صورت کو روا رکھنا یا وقف میں وصل کی صورت کو روا رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں. قرائے کرام نے کچھ ضابطے بنائے ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے، جن کو ماننا ہے. وقف کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بھی طریقے متعین ہیں، قرائے کرام نے سب محفوظ کر دیے ہیں. اور وصل کی حالت میں ہمیں کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے. قرائے کرام نے اس کے بھی ضابطے بنائے ہیں. جیسا کہ سائل خود سمجھ رہا ہے
کہ وقف کی صورت میں جو باتیں ہوتی ہیں، یعنی تائے مدورہ کو ہا سے بدلنا یا دو زبر کو الف سے بدلنا یا متحرک کو ساکن کرنا، وہ ادا وصل میں کر رہا ہے پڑھنے والا، تو یہ پڑھنے کے طریقے کے سراسر خلاف ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وصل میں وصل کی طرح پڑھے، وقف میں وقف کی طرح پڑھے۔ یہ صحیح ہے کہ ایسا کرنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ معنی میں فساد نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پاک بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ سیکھنا، اس کی صحیح تلاوت کرنا، یہ انسان پر فرض ہے، مومن پر فرض ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو متعین کیے گئے ہیں، ان طریقوں سے پڑھے، اس کے خلاف ہرگز کوشش نہ کرے، اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں ویسے ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی جماعت نے قرآن پاک ادا کیا۔ ایسا نہیں کہ ہم جہاں جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں پڑھیں، لہذا کسی بھی قاری کو اور کسی بھی امام کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ وصل میں وقف کی صورت روا رکھیں یا وقف میں وصل کی صورت روا رکھیں، یعنی وہ چیزیں، وہ تبدیلیاں جو حالت وقف میں ہوتی ہیں ان کو وصل میں کر دیں، اور حالت وصل میں جو صورتیں ہوتی ہیں ان کو وقف کی حالت میں کر دیں۔ اس سے احتیاط کریں، ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے کسی نے، مجھے بہت اچھا لگا۔ آج کل بہت یہ دیکھا جاتا ہے اور عام طور پر رسم و رواج بھی چل گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے غیر مسلم لوگ افطار کا سامان کسی کے گھر لاتے ہیں، اور بہت سے غیر سنی لوگ افطار کا سامان آپ کے گھر لا کر دیتے ہیں افطار کرنے کے لیے۔ تو ایسی حالت میں جب کوئی سامان ہمارے گھر لے کر آیا ہے، اس سے منع کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ بڑے خوشی سے لایا ہے، بڑی اچھی نیت سے لایا ہے۔ تو ایک سنی مسلم کیا کرے؟ کیا اس کے کھانے سے، ان لوگوں کے کھانے سے افطار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا کیا کرے؟ افطار ہر طیب و جائز کھانے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہے یا کلمہ گوئی ہے لیکن کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ افطار کے لیے کچھ بھیج رہا ہے تو اس سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم اس سبق کو شاید بھول چکے ہیں یا ہم نے بھلا دیا ہے کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اسی وقت کیجئے جبکہ وہ مسلم ہوں یا آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اسی جماعت کا ہو، وہ اس جماعت سے الگ ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب، کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا بہرحال حکم ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تب بھی چونکہ ہمیں ہمارے دھرم نے، ہمارے مذہب نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بہترین طریقے اپنانا چاہیے جس سے اسے ایسا محسوس ہو کہ ہاں میرا پڑوسی اچھا ہے، جس مذہب کا ماننے والا ہے اس مذہب کی تعلیمات بہتر ہیں، اچھی ہیں۔ لہٰذا ہرگز یہ بات زیبا نہیں ہے کہ آپ اسے بھگا دیں، دھتکار دیں۔ وہ اگر افطار کے لیے کوئی سامان لایا ہے تو آپ اس سے افطار کر سکتے ہیں بغیر کسی کراہت کے۔ ہر وہ سامان، ہر وہ کھانا جو جائز ہے، طیب ہے، اس سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر اسے جائز سمجھ رہے ہیں تو افطار کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اور محمد جان عالم کرلا ممبئی سے سوال کر رہے ہیں، اچھا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے مسجد کی جو مؤذن ہیں وہ روزہ افطار کرتے ہوں، پہلے بعد میں اذان دیتے ہوں، بہرحال یہ پوچھ رہے ہیں کہ وقت ہونے کے 2 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو ہم وقت شروع ہونے کے بعد روزہ افطار سکتے ہیں اذان ہونے سے پہلے، یا اذان کا انتظار
کریں, اذان سن کر ہی روزہ افطار کریں؟ اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ وقت اتنے بجے ہو جاتا ہے یا یہ وقت غروب آفتاب کا یا افطار کا دیا ہے تو آپ اس وقت افطار کر لیں. اذان 2 منٹ کے بعد ہو یا 5 منٹ کے بعد ہو, آپ کو اگر معلوم ہے کہ افطار کا وقت یہ ہے تو آپ گھڑی دیکھ کر اسی وقت افطار کر لیں جو افطار کا وقت آپ نے ٹائم ٹیبل میں یا نظام الاوقات میں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے مؤذن کو اس لیے تاخیر ہو رہی ہو کہ مؤذن خود افطار کر رہا ہو. مؤذن بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان ہیں, اس کے بھی اپنے بشری تقاضے ہیں, تو اس کو افطار کرنے میں 2 منٹ کی تاخیر ہو رہی ہو یا اس نے یہی سوچا ہو کہ 2 منٹ کے بعد اذان کہی جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ کچھ وقت مل جائے, وہ افطار کر لیں. تو اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے. آپ کو اگر معلوم ہے تو وقت ہوتے ہی آپ افطار کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا, ہاں, تو آپ افطار کر لیں, افطار کر سکتے ہیں. ایسا مفتی صاحب بتا رہے ہیں. ایک سوال اور یہی محمد جان عالم صاحب ممبئی سے کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کا نماز پڑھتے وقت, یعنی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور اسی وقت پیشاب کے 1 یا 2 یا 3 قطرے نکل جائیں, کیونکہ یہ بھی مرض ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس مرض کے شکار ہوتے ہیں. اچھا سوال ہے, تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, یا پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد وہ نمازی کیا کرے, کس طرح اس کی نماز ہوگی؟ دیکھیے, عام طور سے اگر ایسا ہوا ہے عام حالات میں کسی انسان کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ, تو اس کی ظاہر ہے کہ جب اس کا پیشاب نکلا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا, یہ نماز اس کی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ وہ قطرات جو نکلے وہ کپڑے پر لگے. اب اگر وہ 1 درہم کے برابر ہو گئے وہ نجاست, تو ظاہر ہے کہ وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا. اگر 1 درہم سے کم ہے تو کپڑے کی نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا, لیکن اگر 1 درہم سے زائد ہو گیا تو اب پھر بقدر درہم یا اس سے زائد ہوا تو اب کپڑے کی نجاست کا حکم دے دیا جائے گا. اب کپڑا بھی ناپاک ہو گیا. اب اس نمازی کا کام بڑھ جائے گا. اس کو چاہیے کہ نماز دوبارہ پڑھے, دوبارہ سے وضو کرے اور اس کپڑے کو اتارے جو کپڑا ناپاک ہو چکا ہے. اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب یہ دوبارہ وضو کر کے اس نماز کو پڑھے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو جب تک وضو کرے گا ظاہر ہے کہ امام کی نماز مکمل ہو جائے گی, تو پھر اپنی اس نماز کو یہ انفرادی طور پر دہرائے. نہیں, لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے پر 1 درہم سے کم پیشاب کے قطرے نکلے, اس کے باوجود بھی وہ اپنا ناف سے نیچے کا دھڑ دھوئے یا نہیں دھوئے, یا جس کپڑے پہ پیشاب کے قطرے لگ گئے اتنا وہ کپڑا دھوئے یا نہیں دھوئے, یا ایسے ہی وضو کر لے بنا دھڑ دھوئے یا بنا استنجا کیے یا بنا کپڑا دھوئے؟ 1 درہم سے کم ہے تو بغیر دھوئے بھی کام چل جائے گا, یعنی اس کو نجس کا حکم نہیں دیں گے. اچھا. اور 1 درہم سے زائد ہوں گے, 1 درہم سے زائد ہو گئی نجاست, تب پھر کپڑا ناپاک ہے جی, پھر کپڑے کو بدلنا پڑے گا یا کپڑا اتار کر دھو کر پاک کرنا پڑے گا. اتنا ہی کپڑا, اتنا ہی کپڑا جس کپڑے میں لگا ہے. اور اپنے ناف سے نیچے کا دھڑ دھو. ناف سے نیچے بدن کا حصہ یہ ضروری نہیں ہے دھونا, اس لیے کہ نجاست اس کے کپڑے میں لگی, اس کے بدن میں نہیں لگی. استنجا کر لے اور وضو کرے, وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھ سکتا ہے, وہ کپڑا اتار کر یا اس کپڑے کو پاک کر کے دوبارہ پہنے. اگر اس کو یہ شک ہے کہ 1 درہم سے کم ہے لیکن میرے اور بھی جسم کے یا رانوں پر کہیں لگ گیا, تو ایسی صورت میں
मतलब कपड़े पर 1 दिरहम से कम लगा है जी, और उसको ये शक है कि ये मेरा कपड़ा दूसरी मस जगह हो पर गया। जी मस हो गया, तो क्या करें? तब फिर उसको ये देखना पड़ेगा कि जहां जहां लगा है वो सारी जगह मिलाकर 1 दिरहम से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सारी जगह मिलाकर 1 दिरहम से ज्यादा हो गया तब फिर वही हुक्म होगा। जी, मसला और टफ हो गया। अगर वो 2-4 जगह लग गया कपड़ा और उन 2-4 जगहों को मिलाकर 1 दिरहम से ज्यादा हो रहा है, तो फिर उसको अपनी साफ करना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा और वुजू करना पड़ेगा। वुजू करके नमाज दोबारा पढ़े, इसलिए कि उसकी नमाज नहीं हुई। नहीं। एक सवाल और हमारे मोहतरम जनाब समरुद्दीन शेख जी साहिब उरैना डिस्ट्रिक्ट बदायूं से सवाल करते हैं। सवाल यह है कि रोजे की हालत में रोजादार अगर अपनी नाक से कोई ड्रॉप या दवा डालता है या कान में डालता है या आंख में अगर कोई ड्रॉप या दवा डालता है, तो उससे रोजा टूट जाता है या नहीं टूटता है? क्या हुक्म है शरीयत का इस ताल्लुक से? आंख में दवा डालना, कान में दवा डालना या नाक में दवा डालना, इस ताल्लुक से क्या हुक्म है? जी देखिए, हलक तक मनफस के जरिए कोई भी चीज अगर पहुंचती है तो रोजा टूट जाएगा। ये एक उसूल है, ज़ाब्ता है। अब बस हमें समझना यह है कि हमारी आंख से, हमारे कान से, हमारी नाक से अगर कोई चीज जाएगी तो वो हलक तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, दिमाग तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। जाहिर है कि नाक में हम कोई भी चीज डालते हैं तो वो दिमाग तक पहुंचती है और हलक तक आती है जी। इसलिए नाक में कोई भी ड्रॉप डालेंगे तो रोजा फासिद हो जाएगा। आंख के ताल्लुक से भी फुकाहा ने लिखा है कि आंख में अगर दवा डाली तो रोजा फासिद नहीं होगा, और फुकाहा ने यह भी सराहत की है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसका जायका महसूस करते हैं, या आंख में सुरमा लगाया तो उसका जायका, उसका कलर हम महसूस करते हैं, लेकिन फुकाहा ने इसकी सराहत की कि वो जो हमें महसूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ दवा का असर होता है, वो दवा नहीं होती। इसलिए फुकाहा ने ये लिखा कि रोजा फासिद नहीं होगा। लेकिन समझना यह है कि आंख से अगर कोई मनफस गया है अंदर तक और फिर हलक में आ रही है कोई चीज, तो यकीनन रोजा फासिद हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है, और डॉक्टरों से या तशरीहुल आज़ा पढ़ने के बाद ये मालूम भी होता है कि आंख से जो चीज डाली जाती है वो हलक तक पहुंचती है। तो ऐसी हालत में फिर आंख में डाली जाने वाले ड्रॉप से और आंख में डाली जाने वाली दवाओं से भी रोजा फासिद हो जाएगा। अलबत्ता सुरमा लगाने को मना नहीं किया जा सकता, सुरमा लगाने को नहीं रोका जा सकता। सुरमा एक अलग चीज है। ड्रॉप डालने से रोजा फासिद हो जाएगा, इससे बहरहाल परहेज करना चाहिए। रहे कान, तो इनका मसला यह है कि चूंकि इनमें एक पर्दा लगा होता है और उस पर्दे के पीछे कोई चीज नहीं जाती है, हम अगर कोई चीज कान में डालते भी हैं तो ये चीज हमारे अंदर तक दाखिल नहीं होगी, लिहाजा रोजा नहीं टूटेगा। खुलासा ये हुआ कि आंख और नाक में ड्रॉप डालने से तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन कान में ड्रॉप डालने से या कोई दवा डालने से रोजा नहीं टूटेगा। आंख में सुरमा लगा सकते हैं, आंख में सुरमा लगा सकते हैं। सामीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्रामों को इसी तरह सराहते रहिए, इसी तरह देखते रहिए, और हमारे इन प्रोग्रामों को नेक नियति के साथ दूसरे लोगों को शेयर भी करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे अफरा तफरी के कोरोना वायरस के माहौल में हमारे लिए दुआ करेंगे और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।